نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آپ سب دوستوں بھائی اور بہنوں کو میں صدائے محمد چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب دوستوں بھائی اور بہنوں کی مشکلات کو ختم فرما دے اور آپ سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ ہمارا ٹاپک یہی ہے آج دعا۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ ہم اللہ کے دربار میں گڑگڑائیں، اللہ کے حضور ہم دعا مانگیں، تو دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ جس طرح ہم آج کل دعا مانگتے ہیں، کوئی اس طرح کرتا ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے، تو یہ جو سٹائل ہم اختیار کرتے ہیں یا اس طرح کرتا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، مسجد میں بیٹھا تھا، تو نماز پڑھ لی اور دعا مانگی اور چلا گیا۔ اس مولانا صاحب نے اس کو بلایا کہ بھائی اللہ سے کیا مانگا، اللہ سے کیا مانگا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، تو ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا یہی آداب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور بس دل میں تنگی آ جاتی ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ ہم اللہ سے نہیں مانگتے؟ جس طرح فرماتے ہیں نا میرے حبیب کو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس میں نزدیک ہوں۔ تو ہم اللہ سے دعا اگر مانگے تو خوب گڑ گڑائے، اور سب سے پہلے کام ہمیں کیا کرنا ہے آپ سب کو میں بتلاتا ہوں، عقل حلال، حلال لقمہ اختیار کرنا ہے۔ ایک لقمہ اندر چلا گیا اور وہ حرام کا ہو تو اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں تم نے سب سے پہلے حلال مال کھانا ہے، اس کے بعد تم نے اعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنے ہیں؟ اعمال کرنے ہیں۔ تو ہم اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، جس طرح آتا ہے حدیث میں آتا ہے نا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز۔ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اس نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، بھائی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح ہم مغز کہتے ہیں وغیرہ، اب گودا وغیرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح دعا یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ مین پوائنٹ یہی پر بتلایا گیا ہے اس حدیث میں کہ ہم اللہ کے حضور دعا کو لازمی طور پر اپنی عبادت میں شامل کر لیں۔ ہم تو مانگتے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کے حضور کتنا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں کہ ہم اس میں اللہ کے ساتھ مناجات کر لیں، تھوڑی راز و نیاز کی باتیں کر لیں؟ تو ہم کوشش کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اس کے حضور گڑگڑائیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج یہ کام کرنا ہے کہ حلال لقمہ اختیار کرنا ہے، حلال لقمہ کھانا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے، آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ضرور سنیے گا۔ ہم بیان کرنے سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے مسائل بھی حل فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل بھی حل فرما دے، اللہ آپ سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ میرے اس چینل کا ایک خاص مقصد ہے، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک بنگلہ لے لوں، گاڑی لے لوں، گھر بناؤں،
میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ سب میرے لیے ایک کام کر لیں کہ اپنی اس دعا میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ مولانا صاحب نے جس مقصد کے لیے اس چینل کو شروع کیا ہے اللہ اس مقصد کو پورا کر لے. اور وہ مقصد میں آپ کو بتلاتا ہوں. وہ مقصد کیا ہے میرا؟ اللہ کا گھر بنانا. بس کہ اللہ کا ایک خوبصورت گھر تعمیر کر لو. اللہ کے ایک خوبصورت گھر کو بنا لو جہاں پر 5 وقتہ نمازی اللہ کے حضور آتے ہو اور اللہ کے حضور وہ سجدہ لگاتے ہو. تو یہی میرا مقصد ہے, یہی میرا مشن ہے. تو آپ سب سے میں ایک دلی درخواست کرتا ہوں اور دل سے بتاتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ میرے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اپنے اس مقصد میں کامیاب اور کامران کرے. اللہ کریم آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.